السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی سورہ بقرہ دوسرے سپارے کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میدان جہاد میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں تو تم انہیں مردہ نہ کہو۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولكن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا پتہ نہیں، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج کی نشست میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا شوق شہادت۔ کیسا شوق تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو؟ کس چیز کا شوق تھا؟ اپنی جان، اپنے آپ کو مٹا دینے کا، اپنی جان قربان کرنے کا شوق تھا دین کی خاطر۔ اور دین کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، میدان میں اتر جانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے جہاد۔ جہاد اللہ رب العزت کا ایک قطعی اور محکم فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے لیے سید الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس 27 سے زیادہ مرتبہ میدان میں اترے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ایک فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 27 سے زیادہ مرتبہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے کہنا چاہیے پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 10 سال اسی میں صرف ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، رخسار مبارک اور پہلو پر زخم آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، یہ کیوں؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اور جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
بنفس نفیس اس طرح سے میدان میں اترے ہوئے ہیں، تو آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی اس فریضے کی طرف لپکنے اور اپنی زندگی کا نصب العین اس کو بنانے میں اپنے لیے باعث فخر محسوس کرتے تھے۔ صحابہ کے شوق شہادت اور جان و مال کی قربانیاں قیامت تک کے لیے عظیم المثال ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہ شوق شہادت اس درجہ تھا کہ کوئی فرق نہیں تھا کہ مرد ہیں یا عورتیں، بچے ہیں یا بوڑھے، جوان ہیں یا تندرست و توانا ہیں یا معذور ہیں۔ معذور افراد بھی چاہتے تھے کہ ہم کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک شخص خود معذور ہے، ایک ابھی بچہ ہے، خواتین ہیں، لیکن ہر ایک کے باقاعدہ کارنامے ہیں اور باقاعدہ اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے ان کے کارناموں سے۔ اس وقت صرف ایک جھلک دکھائی جائے گی، چند دو تین واقعات سمجھ لیجیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کہ شوق شہادت، اور صحابہ کا تذکرہ تو بعد میں ہوگا، پہلے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا کتنا شوق تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری آرزو ہے کہ میں میدان جہاد میں جاؤں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر دوبارہ زندگی میں لے، پھر میں میدان جہاد میں جاؤں اور پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر دوبارہ زندگی میں لے، پھر میں میدان جہاد میں جاؤں اور شہید کر دیا جاؤں، بار بار یہ عمل میرے ساتھ ہو۔ یہ آرزو، یہ تمنا کس کی تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو اور تمنا تھی تو آپ کے صحابہ آپ کے نقش قدم پر تھے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی یہی آرزو اور یہی تمنا تھی۔ چنانچہ تاریخ اسلام سے دو چار واقعات اس وقت سنانے ہیں۔ پہلا واقعہ ہے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ غزوہ بدر میں کسی وجہ سے یہ شریک نہیں ہو سکے تھے، اور ان کو بڑا ملال تھا، بڑا رنج تھا کہ اتنا اہم موقع آیا اور میں اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکا۔ چنانچہ دوسرا جب غزوہ ہوا، غزوہ احد، تو پوری تیاری کے ساتھ شرکت کی، اور اس غزوے میں جب شرکت کی غزوہ احد میں، تو آپ کے علم میں ہے غزوہ احد میں ابتداءً ایسے لگا جیسے مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، حالانکہ وہ شکست نہیں تھی، بہرحال لگا ایسا اتفاق ہوا۔ تو اس جو ابتدائی طور پر حالات تھے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ پشمردہ ہو گئے تھے، ہمت ہار بیٹھے تھے۔ تو یہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے بڑے مغموم ہیں۔ انہوں نے پوچھا خیریت ہے بھائی، کیا بات ہے، کیوں آپ لوگ ایسے منہ لٹکائے بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے اطلاع دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو انتہائی ناراضگی کے عالم میں فرمایا کہ اگر بالفرض یہ خبر صحیح ہے تو حضور کی شہادت کے بعد ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ لہذا کفار کی صفوں میں جا کر گھس گئے اور بڑی جرأت سے مصروف پیکار رہے، حتیٰ کہ جام شہادت نوش کیا۔ اور کس طرح سے جام شہادت نوش کیا ہے، یہ ہے اصل سننے کی بات۔ ایک دو تیر کھا کر تلواروں کے ایک دو زخموں سے نہیں، ساتھی بتلاتے ہیں کہ نیزوں، تیروں، تلواروں کے 80 سے زیادہ زخم ان کے جسم پر تھے، اور پھر ظالموں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، 80 سے زیادہ زخموں کے بعد بھی بدبختوں نے ان کا مسئلہ کر دیا، ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، سب اعضاء الگ الگ کر دیے۔ ایسی صورت ہو گئی کہ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو وہ جماعت ہیں کہ ان کے عمل کی وجہ سے قرآنی آیات نازل ہوتی تھی۔ ان کے ساتھ یہ جو کیفیت ہوئی، اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ انہوں نے سچا کر دکھایا وہ وعدہ جو اللہ سے کیا تھا۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ ہم آپ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان تک لڑا دیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ صرف جان نہیں لڑائی، صرف جان نہیں دی، بلکہ ایسی حالت میں جان دی ہے کہ
جس کو سن کے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ 80 سے زیادہ زخم جسم کے اوپر ہیں، اور مزید یہ کہ مسلح کر دیا گیا ہے، ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، جسم کے اعضاء الگ الگ کر دیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ انہوں نے پورا کر دکھایا، دین کے لیے، مذہب کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تو قرآن کریم کی آیت ان کی شان میں نازل ہوئی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ اور آگے چلیے ایک اور صحابی کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں۔ اب سوچئے معذور آدمی، اور اس زمانے کا جہاد یہ ایسا تو نہیں تھا کہ صاحب توپیں چل رہی ہیں اور بم برس رہے ہیں، صرف بٹن دبانا ہے، نہ، وہ تو بذات خود شریک ہونا تھا، بنفس نفیس اپنے آپ کو پیش کرنا تھا۔ تو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں، اس کے باوجود جہاد میں شرکت کا شوق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے ایک معذور آدمی ہیں اور ان کے 4 بیٹے پہلے سے شریک ہیں جہاد میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی تمہارے گھر سے 4 آدمی پہلے ہی شریک ہیں، 4 تمہارے بیٹے جنگ میں حصہ لے رہے ہیں، تم گھر بیٹھ جاؤ، تم معذور بھی ہو۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ میں جہاد میں شرکت کروں، اور مجھے آپ موقع دے دیجئے، میں انشاءاللہ کسی سے پیچھے نہیں رہوں گا۔ یہ ہے سننے کی بات کہ کسی سے میں پیچھے نہیں رہوں گا، ایک معذور آدمی کہہ رہا ہے۔ بہرحال جب ان کا شوق شہادت دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور جب اجازت مل گئی تو یہ مرد مجاہد گھسٹتا ہوا جا رہا ہے دشمنوں کی صفوں میں، اور یہ نہیں کہ جا کے بس سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ لو بھئی تم تیر تلوار چلاؤ اور مجھے ختم کر دو، میری جان لے لو، نہیں، دشمن کی صفوں میں گھسے ہیں اور 8-10 کافروں کو جہنم رسید کیا، پھر اس کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ تو ایک معذور آدمی کو اتنا شوق ہے شہادت کا، ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم ذرا سوچیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بھی دیے ہیں، پاؤں بھی دیے ہیں، صحت بھی دی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ آج ہمارے پاس سے جہاد نام کی چیز بالکل نکل چکی ہے، نکل گئی ہے یا نکال دی گئی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جہاد کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے تھے، اور لوگ خیال کرتے تھے کہ جہاد کا نام بھی نہیں لینا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ شریعت مطہرہ کا باقاعدہ ایک حکم ہے، اور شریعت کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ شریعت کے حکم پر عمل کون کرے گا؟ کیا کافر اور مشرک کریں گے؟ یہودی اور عیسائی کریں گے؟ نہیں، مسلمانوں کو ہی عمل کرنا ہے، مجھے ہی عمل کرنا ہے، آپ کو ہی عمل کرنا ہے۔ کم سے کم ہمارے اندر یہ جذبہ تو ہو، یہ آرزو تو ہو، یہ تمنا تو ہو کہ اللہ آپ مجھے موقع دیجیے، میں انشاءاللہ آپ کی راہ میں اپنی جان قربان کروں گا۔ اور آگے چلیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بڑوں میں تو جو شوق تھا، بچوں کے شوق کے لیے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں، اور یہ سابقین اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پہلے وہ لوگ جو اسلام لانے میں سبقت لے گئے، پہلے ایمان لے آئے، تو یہ 5ویں نمبر پر ایمان لائے ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ایک تابعی ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے لیے تلوار اٹھانے والی سب سے پہلی شخصیت یہی تھے، حضرت زبیر بن عوام۔ اور عالم یہ تھا کہ بالکل نہ عمر ہیں، 10-12 سال عمر ہے، اسلام لے آئے ہیں، اور جناب علی اسلام لانے کے بعد ان کو شوق ہوا کہ میں جہاد میں حصہ لوں گا۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک گھاٹی میں یہ آرام کر رہے تھے، اچانک ان کے کانوں میں بھنک پڑی کہ معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ فوراً اس حالت میں باہر آئے کہ جسم کے اوپر چادر بھی نہیں تھی، صرف ایک تہمت باندھا ہوا، اور ننگی تلوار لیے ہوئے انتہائی غصے کی حالت میں دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، اچانک دیکھا کہ سامنے سے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا ہوا زبیر، خیریت ہے؟ اس قدر غصے کی حالت میں کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اطلاع ملی تھی کہ خدا نخواستہ آپ شہید ہو چکے ہیں، لہذا بدلہ لینے کی نیت سے میں نکلا تھا۔ ذرا غور کیجئے، ایک بچہ ہے 10-12 سال کی عمر کا، وہ اس کو برداشت نہیں کر رہا۔ اس نے جیسے ہی سنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی تو فوراً بدلہ لینے کے لیے میدان میں آ گیا۔
اور فرمانے لگے خدا کی قسم میں نے ارادہ کیا تھا کہ اہل مکہ میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سب کو مزہ چکھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان کے اس جذبے کی تعریف کی اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ جذبہ جہاد تھا، یہ شوق جہاد تھا جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تھا۔ اور آگے چلیے، ایک اور صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا نام ان کا جابر بن عبداللہ۔ حضرت جابر ہیں جو کہ صاحبزادے ہیں، ان کے والد کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ نے جہاد میں شرکت کی اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جابر کچھ پریشانی کے عالم میں ہیں۔ پوچھا کہ بھائی خیریت ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے کہ والد صاحب کی شہادت ہو گئی ہے اور وہ کثیر العیال اور قلیل المال تھے، گھر کے افراد زیادہ ہیں اور آمدنی اتنی نہیں ہے، اور والد صاحب نے شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیا ہے، تو میں پریشان ہوں کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ ایسی بات نہیں، تم بے فکر رہو، تمہاری جتنی پریشانیاں سب دور ہو جائیں گی۔ کہنے لگے والد صاحب کا قرضہ بھی ہے، کہنے سارا قرضہ ادا ہو جائے گا اور یہ جو مالی مسائل ہیں سب حل ہو جائیں گے۔ اصل بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے والد صاحب کے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہوا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ بندوں میں سے کسی سے بغیر پردے کے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتے، لیکن تمہارے والد نے جس جذبے سے، جس خلوص سے جہاد میں شرکت کی اور جس طرح سے جام شہادت نوش کیا، ان کا اخلاص اللہ تعالیٰ کو اتنا قبول، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا قابل قدر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس اخلاص کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے بات چیت کی ڈائریکٹ، بغیر کسی پردے کے، کوئی حائل نہیں تھا، اور کہا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کا اظہار کیا، وہی خواہش جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بار بار زندگی ملے اور بار بار میں جہاد میں شریک ہوں اور بار بار شہادت کے منصب پر فائز ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا، جب تک دنیا میں تمہارے لیے زندگی تھی وہ ہو گئی ختم، اب تم آ گئے تو واپس نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ کم سے کم میرے گھر والوں کو اطلاع کر دی جائے کہ میں بہت عیش و آرام میں ہوں۔ جب انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تو ان کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ ذرا غور کیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کیا جذبہ تھا، کیا اخلاص، کیا خلوص تھا کہ ان کے خلوص میں اللہ رب العزت قرآن کی آیات نازل کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو تم مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ رب العزت کے ہاں ان کو باقاعدہ رزق دیا جا رہا ہے۔ یہ اطمینان دلایا گیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ تمہارے والد بڑے اچھے حال میں ہیں، اور دوسرا اطمینان خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلایا کہ انشاءاللہ تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، قرضہ بھی ادا ہو جائے گا، مالی اعتبار سے جو مسائل ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے، اور تمہارے والد بڑے سکون میں ہیں، اطمینان میں ہیں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں سے ان کو رزق مل رہا ہے اور وہ اس رزق سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہوئی۔ اور آگے چلیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا جذبہ دیکھیے، ساری زندگی جہاد میں گزری لیکن اللہ کی مصلحت تھی، موت جو ہے وہ بستر پر آئی ہے، شہادت کی تمنا لیے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایک ایسے وقت میں کمان سنبھالی جب یکے بعد دیگرے 3 سپہ سالار جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ یہ واقعہ ہے غزوہ موتا کا کہ 3000 کا لشکر تیار ہوا مسلمانوں کا، اور وہ جب وہاں پہنچے تو ان کے مقابلے میں 1 لاکھ مسلح رومی فوج آ گئی، یعنی 1 اور 33 کا مقابلہ تھا۔ اس کے باوجود مسلمان اس بے جگری سے لڑے ہیں کہ انہوں نے رومیوں کے قدم اکھڑ گئے، اتنی بڑی فوج کے باوجود وہ فوج غالب نہیں آ سکی۔ یہ وہ اہم بات تھی جس نے دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔
اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ لوگ سوچنے لگے کہ کمال ہے، ایسی بھی بات ہو سکتی ہے کہ 1 اور 33 کا مقابلہ ہے اور اس کے باوجود یہ مسلمان ان پر غالب آ گئے، بہت بڑی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہی سچا مذہب ہے۔ یہ لشکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روانہ فرمایا تو اس میں 3000 صحابہ تھے، اور روانگی کے وقت فرمایا کہ دیکھو بھائی، لشکر کا جو سپہ سالار ہے، جو امیر ہے، پہلے نمبر پر یہ ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ہو جائے تو دوسرے نمبر پر ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی شہادت ہو جائے تو تیسرے نمبر پر تیسرے امیر ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان 3 کے بعد چوتھے کا نام نہیں لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوگا وہی امیر لشکر ہوگا، وہی سپہ سالار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح و نصرت عطا فرمائیں گے۔ اور یہی ہوا کہ یکے بعد دیگرے 3 صحابہ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد جھنڈا سنبھال لیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور رومیوں کا وہ لشکر جو کہ آیا تھا بڑے غرور کے ساتھ، وہ سارا ان کا غرور جو ہے خاک میں مل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مسلمانوں کے پاس وہ طاقت ہے کہ مسلمان اگر میدان میں اتر جائیں، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے مسلمان اگر میدان میں اتر جائیں تو کفار کی فوج تعداد میں کتنی ہی زیادہ ہو، 1 اور 33 کا چاہے مقابلہ ہو، اس کے باوجود کفار مغلوب ہوں گے اور مسلمان غالب ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہمارے لیے نقش قدم چھوڑا ہے، اس پر عمل پیرا رہنے والے اگر ہم آج بن جائیں تو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور مسلمان ہی ہوں گے۔ ہم اپنے آپ کو سپر پاور بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں نمبر 1 جذبہ جہاد کو بیدار کرنا ہوگا، اور نمبر 2 اپنے اندر شوق شہادت پیدا کرنا ہوگا، اپنے آئندہ نسلوں کو تیار کرنا ہوگا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ جب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پکارا جائے تو ہم سب سے آگے ہوں گے۔ اگر ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا تو انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کو پوری دنیا پر فتح حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت مسلمان ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس قابل ہمیں بنا دے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو درست کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ جناب زبیر صاحب، عظمت الہی صاحب، رئیس صاحب کی والدہ، زبیر صاحب کی والدہ، سلیمان صاحب، حافظ نعمان راشد صاحب، نبیل صاحب، شہزاد صاحب کی ہمشیرہ، فرید صاحب، سائم شفیع صاحب کی نانی صاحبہ علیل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ظہیر صاحب نے اپنا مسئلہ پیش کیا ہے، اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں فکر مند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر متفکر اشخاص کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور غیب سے اچھے رشتوں کے انتظامات مہیا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال و طیب روزگار عطا فرمائے۔ جو برسر روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں ترقی و برکت عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد صالح کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ 5A 7/8 کے رہائشی جناب محمد اشرف صاحب کی والدہ محترمہ کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ریاض صاحب کے والد مرحوم اور شہزاد صاحب کی والدہ مرحومہ کے لیے بھی دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
حضرات توجہ کی درخواست ہے۔ الحمدللہ پہلے بھی ہمیشہ، آج بھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ حضرات کے تعاون سے یہ مسجد اور مدرسے کا نظام چلتا رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ چند ماہ پہلے ہم نے سولار سسٹم کے سلسلے میں آپ حضرات سے اپیل کی، تقریباً 50 لاکھ روپے کا یہ سولار سسٹم تیار ہوا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بلوں میں نمایاں کمی ہو گئی۔ جو الیکٹرک کے بل تھے اس میں نمایاں کمی ہو گئی اور جو وقت گزرے گا انشاءاللہ اس میں اور کمی ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں آپ حضرات نے جو تعاون کیا اور کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے دنیا آخرت میں۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں مسجدیں اور مدرسے بھئی یہ ہمارے یعنی حصے ہیں، یہ جنت کے حصے ہیں اور اس کی خدمت انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر اللہ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں دیں گے۔ اس وقت سر دست جو ضرورت ہے ہمیں، ایک مائک جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، یہ جو مائک ہے یہ پاکستان میں نہیں بنتا بلکہ اس کو ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے۔ یہ کافی عرصے تک یہ چلتا رہا لیکن اب اس نے جواب دے دیا۔ بہت کوشش کی کہ یہ درست ہو جائے لیکن یہ اب بتایا گیا کہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ تو یہ ایک شور کمپنی کا وائرلیس ہیڈ گیئر مائک یہ کہلاتا ہے، جس کی تقریباً قیمت جو ہے اس وقت چونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی، 1 لاکھ پہلے تھی، ابھی تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ہو گیا ہے۔ تو یہ 1.5 لاکھ کا خرچہ ہے اور ہمیں اس کی فوراً یعنی ارجنٹ ضرورت ہے۔ تو تمام ہی نمازوں سے خصوصاً مخیر حضرات ہمارے ایسے ہیں کہ 1-2 بھی انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے تو یہ ہماری ضرورت فوری طور پہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے دبئی میں انتظام کرنا پڑے گا، وہاں سے جو ہے مائک آئے گا۔ تو آپ حضرات سے خصوصی تعاون کی اپیل کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیل اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو انشاءاللہ جمعے کے بعد مسجد کے صحن میں ہم لوگ موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الإثم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ميلاد الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه، فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يقول الله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء
الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا منهم ذي الأصل العليق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى ثاني الخلفاء ورأس الأتقياء أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى ثالث الخلفاء سيد أصحاب الحياة أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى رابع الخلفاء أسد الله في معركة الأعداء أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى العمين المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعلى أزواجه المطهرات وبناته الطاهرات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا التي وعدته. ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا بزيارة الحرمين الشريفين واحفظهم واحفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحے امام سے درست فرما لیجئے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم يا نبي. أشهد أن لا إله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحان ربي العلي الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے کریم آقا، ہم آپ کے گناہگار سیاکار بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم آقا، ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جو گناہ یاد ہے معاف فرما، کر کے بھول چکے ہیں کریم آقا ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اے کریم آقا، اپنی رحمتوں کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما، کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما، رحم کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما. اے اللہ، اپنی عافیت کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما. اے کریم آقا، ہمارے یہاں پر آنے کو قبول فرما، مل بیٹھنے کو قبول فرما، نماز جمعہ کی ادائیگی کو قبول فرما. اللہ، اس کی برکات کو ہماری زندگیوں میں جاری و ساری فرما. اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، جان مال میں برکت عطا فرما، عزت آبروں میں برکت عطا فرما، آل اولاد میں برکت عطا فرما. اے کریم آقا، اس کی برکت سے ہمارے ملک پاکستان کو رحم فرما. اللہ، اس ملک کو استحکام عطا فرما، سیاسی اعتبار سے استحکام عطا فرما، معاشی اعتبار سے استحکام عطا فرما. اللہ، اس کو اپنی رحمت سے اللہ اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما. اے کریم آقا، اپنی رحمتوں کے ساتھ اے اللہ اس ملک میں اسلام کے نظام کو نافذ فرما. اے اللہ، اسلام کے نظام کو حقیقی معنوں میں یہاں پہ نافذ فرما. ہمیں نیک عادل حکمران عطا فرما. اے اللہ، سچے حکمران ہمیں عطا فرما. اے اللہ، ہماری شامت اعمال کی بنیاد پر اے اللہ ہمارے اوپر جو نااہل حکمران مسلط ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان نااہل حکمرانوں کو اے کریم آقا اپنی رحمت سے عادل حکمرانوں سے تبدیل فرما. اللہ، جو لوگ اس ملک اور اسلام کے دشمن ہیں انہیں ہدایت عطا فرما. جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما. اللہ، اپنی رحمتوں کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. عظمت الہی صاحب، زبیر صاحب، احمد عامر صاحب، حافظ نعمان صاحب خلیل ہیں، اللہ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما. جناب عبد الرحمان صاحب ہماری اس مسجد کے نمازی جن کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، اللہ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما. اللہ، ہم میں سے جو کوئی جس کسی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے حل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.